نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 8 سے، باب شہادت القاذف والسارق والزانی۔ قاذف یعنی تہمت لگانے والا، السارق چور، والزانی اور زنا کرنے والا، ان کی شہادت کا بیان، یعنی کیا یہ گواہی دے سکتے ہیں اور کیا ان کی ٹیسٹیمنی، ان کی گواہی عدالت میں قابل قبول ہوتی ہے، ایڈمیسیبل ہوتی ہے یا نہیں۔ وقول اللہ عز وجل وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ سورۃ النور آیا 4 اور 5۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسے تہمت لگانے والوں کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ تو بدکار ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَالشِّبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، شبل بن معبد اور نافع بن حارث کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کی بنا پر حد لگائی تھی، پھر ان سے توبہ کروائی اور فرمایا جو کوئی توبہ کر لے گا تو میں اس کی گواہی قبول کر لوں گا۔ وَأَجَازَهُ عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وإكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة۔ یہاں پر ان سب حضرات کے نام ہیں جو توبہ کے بعد تہمت لگانے والے کی گواہی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وقال ابو الزناد الامر عندنا بالمدینة اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شہادته۔ ابو الزناد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدینہ طیبہ میں یہ فتویٰ ہے کہ جب قاذف یعنی تہمت لگانے والا اپنے قول سے رجوع کر لے، یعنی وہ قاذف کب بنتا ہے جب وہ 4 گواہ نہیں لاتا، تو جب وہ اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے اور اپنے رب سے استغفار کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ وقال الشعبی وقتادة اذا اکذب نفسه جلد وقبلت شہادته۔ شعبی اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، جب تہمت لگانے والا خود کو جھٹلا دے اور اس کو کوڑے لگا دیے جائیں تو اس کے بعد اس کی گواہی قبول ہوگی۔ وقال الثوری اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شہادته وان استقضی المحدود فقضایاه جائزہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، جب غلام کو کوڑے لگ جائیں اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی، اور جس شخص کو حد قذف لگی ہو، محدود وہ شخص جس کو حد لگی، تو اگر وہ قاضی بنا دیا جائے تو اس کے فیصلے جائز ہوں گے۔ وہ توبہ طائب ہو گیا، اپنے گناہ کی سزا پا چکا دنیاوی لحاظ سے، تو بس پھر اس کے فیصلے جائز ہوں گے، باقی پھر دنیاوی امور جو ہیں وہ اس کے نارمل چلیں گے۔ کتنا کھلا دل ہے اسلام کا، اور کتنی اعلیٰ ظرفی سکھاتا ہے اسلام کہ ایک دفعہ ایک کام کسی سے کوئی گناہ کا ہو بھی جائے تو توبہ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اس کو ایز گڈ ایز نیو دنیاوی لحاظ سے بھی کر دیتی ہے، دنیا میں بھی اس کو وہ مقام واپس مل جاتے ہیں۔ وقال بعض الناس لا تجوز شہادت القاذف وان تاب۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ توبہ کر لے۔ ثم قال، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ قاذف کی توبہ کے بعد بھی گواہی نہیں قبول ہوگی، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں لا یجوز نکاح بغیر شاہدین، کہ 2 گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔
فَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، اور اگر کسی نے حد قذف لگے ہوئے گواہوں کی گواہی کی بنا پر نکاح کیا تو درست ہوگا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قاذف کی گواہی نہیں لی جائے گی، لیکن ساتھ ہی لے بھی لیتے ہیں نکاح کی صورت میں. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے بعض فقہا کے ہاں، جس کا امام بخاری یہاں پر مینشن کر رہے ہیں. وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، پھر اگر نکاح دو غلاموں کی گواہی سے ہوا تو درست نہ ہوگا. وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وَالْمَحْدُودِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ، اور یہی حضرات ان لوگوں کی گواہی جن پر حد جاری ہو چکی ہو اور لونڈی غلام کی گواہی سے رؤیت ہلال کو درست قرار دیتے ہیں. اور پھر یہ جو عنوان ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوگا، بیان ہوگا کہ قاذف کی توبہ پتہ کیسے چلے گی کہ اس نے توبہ کر لی ہے. وَنَفَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الزَّانِيَ سَنَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زانی کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا تھا. وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلام کعب بن مالک وصاحبیہ حتی مضى 50 لیلة، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں سے کلام کرنے سے 50 راتوں کے لیے روک دیا تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ النور آیات 4 اور 5 جو ہم نے پڑھی ابھی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں. البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب پہلی آیت میں تہمت لگانے والوں کے لیے 3 باتوں کا ذکر ہے، جن میں سے 2 تو حکم کے طور پر ہیں، یعنی انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور تیسری خبر دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، بد کردار ہیں. پھر توبہ کا ذکر ہے. اب یہ بات اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، انہیں پوری طرح اپنے گناہ کا احساس اور اس پر ندامت ہو اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو اب وہ اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں فاسق نہیں رہتے. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ توبہ کرنے سے ان کی دنیاوی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، حد پھر بھی لگے گی. البتہ گواہی قبول ہوگی یا نہیں، اس بات میں قبول شہادت کے متعلق علماء امت میں اختلاف ہے کہ شہادت بعد میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. امام بخاری اور میجورٹی جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبہ کر لے تو آئندہ اس کی گواہی قبول کی جا سکے گی. لیکن جو سکولز آف تھاٹ ہیں ان میں سے احناف کہتے ہیں کہ ایسے انسان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ توبہ کر لے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، اور اپنا موقف ان کا کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر گواہی قبول کر لی جائے گی، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری دلائل لے کر آئے ہیں، اور اس موقف سے جن کو اختلاف ہے انہی کا تضاد بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پر اگر اس اصول کو لاتے ہیں کہ توبہ کر بھی لے تو شہادہ قبول نہیں ہوگی اس کی، لیکن پھر اور ایسے وقتوں پر اس کی شہادت لے بھی لیتے ہیں. پھر آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تہمت لگانے والے کی توبہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی. تو چونکہ اس میں اختلاف تھا اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی واضح حکم کا ذکر نہیں کیا. کچھ حضرات کا موقف ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہے اور اپنے جھوٹ کا واضح طور پر اقرار کرے،
جبکہ دوسرے جو ہیں علماء وہ کہتے ہیں کہ وہ بکثرت نیک کام کرے، البتہ اپنے آپ کو جھوٹا کہنا توبہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ دوسرے جو ہیں نا ان کا یہ اسٹانس ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ صرف اسی واقعے میں جھوٹا ہو، ویسے وہ عام طور پر زندگی میں جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا ہے کہ آپ نے زانی کو وطن سے نکالا، لیکن یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اس کے علاوہ اس کو کسی اور بات کا حکم دیا ہو کہ تم کہو کہ میں جھوٹا ہوں وغیرہ۔ اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے 50 دن تک بائیکاٹ کے علاوہ اور کسی بات کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا کہ ان سے کہا گیا ہو کہ تم لوگ کوئی ووکل اور اپنی زبان کے ساتھ ووکل ہو کر کچھ ایسے اپنے بارے میں الفاظ بولو۔ تو لہٰذا یہاں پر امام بخاری نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے لیے جلا وطنی اور بائیکاٹ کے بعد اور کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ تم کہو کہ ہم جھوٹے ہیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی ابن وہب عن یونس وقال اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان امرأة سرقت فی غزوۃ الفتح۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کر لی غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے موقع پر، فأتی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لایا گیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ثم امر بہا، تو پھر آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں، فقطعت یدہا، تو کاٹ دیا گیا ہاتھ اس کا۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فحسنت توبتہا، تو کیا ہی خوبصورت توبہ تھی اس کی، وتزوجت، اور پھر اس نے اس کے بعد شادی بھی کی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، وکانت تأتی بعد ذلک، اور اس کے بعد وہ آیا کرتی تھی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فارفع حاجتہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کی حاجت ضرورت جو بھی ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام فاطمہ بنت اسود تھا اور قریش کا ایک با اثر قبیلہ بنو مخزوم اس کا قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ وہی فاطمہ بنت اسود ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ایک با اثر قبیلے کی عورت ہے اور اس کو یہ حد جو ہے نہ لگے، اگر حد لگی تو بڑی اس کے لیے آر ہے قبیلے کے لیے، تو لوگوں نے سوچا کہ کس کو بھیجا جائے سفارش کے لیے، تو پھر اسامہ بن زید پر نظر پڑی اور ان کو بھیجا کہ جاؤ اور آپ جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ ان کو کوئی اور سزا دے دی جائے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور بات فرمائی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی۔ اور پچھلی جو اقوام ہیں اور امتیں ہیں وہ ہلاک ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ جب با اثر لوگ نکل جاتے ہیں قانون کی گرفت سے، اور جو غریب لوگ ہیں اور جن کے پاس کوئی ایسی سفارش نہیں ہے تو وہ پڑے جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ملک کا حال دیکھیں تو ہمارا ہر امیر مجرم با اثر بھی ہے، با عزت بھی ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور غریب غربا جو چھوٹی چھوٹی کوئی کسی لڑائی پر اور کسی چھوٹی موٹی کوئی جو جرائم ہے ان کے اوپر وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہوتے ہیں، اور کئی کئی سال تو ان کو اوپر نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے پیسے بھی نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو جب قانون غریب اور امیر کے لیے چینج ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اقوام کی صرف زوال ہی نہیں بلکہ ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اس طرح کے قوانین سے اور اس طرح کی عدالتی کرپشن سے۔ تو چور جب توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس سے چوری کا دھبا دور ہو جاتا ہے اور اس کی گواہی مسترد نہیں کی جاتی۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی اور اس کی ایک عزت تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی توبہ کی تعریف کر رہی ہیں۔ توبہ کی کیا تعریف ہے کہ اس کو ندامت بھی ہوگی، گلٹ بھی ہوگا، اور
اس نے آئندہ کبھی وہ فعل کیا بھی نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تہمت لگانے والے کو چور سے ملایا ہے کیونکہ ان کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چور جب چوری کے بعد توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کرنے پر علماء کا اتفاق ہے، اور چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہی چور کی توبہ ہے۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا گواہی بھی قبول ہوگی۔ واللہ اعلم۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنا ولم يحسن بجلد 100 وتغریب عام۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے متعلق 100 کوڑے لگانے اور 1 سال تک جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ زنا کرنے سے بھی انسان کی عدالت مجروح ہوتی ہے، یعنی عدالت یعنی اس کا گواہی دینے کے قابل ہونا، اس کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے کہ جو انسان اتنا بڑا گھناؤنا جرم کر سکتا ہے، بے حیائی والا کام کر سکتا ہے، تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب اس پر گناہ کی حد لگ جائے تو یہ اس جرم کا کفارہ ہے اور وہ گواہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو عنوان سے مطابقت اس طرح سے ہے اس حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی پر صرف حد لگائی ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے ہیں اور 1 سال کے لیے وطن سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ علیحدہ طور پر توبہ وغیرہ کا ذکر احادیث میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 1 سال تک جلا وطن رہنا ہی اس کی توبہ ہے، اور جلا وطن کرنے کا اصل مقصد اس شخص کو 1 سال کے لیے ماحول سے کاٹ دینا ہے، اور سزا بھگتنے کے بعد اس کی گواہی قبول ہوگی۔ باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہد، جب کسی کو ظلم کی گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو وہ گواہی نہ دے۔ قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن الشعبی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سألت امی ابی، میری ماں نے میرے باپ سے مطالبہ کیا، بعد الموہبۃ لی من مالہ، کچھ ہدیے کے لیے، کچھ ہبہ کے لیے اپنے مال میں سے میرے لیے، یعنی میں جو بیٹا تھا میرے لیے میری ماں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو کچھ ہبہ کر دو، کچھ اپنی زمین میں سے، کچھ اپنے، کہتے ہیں یا غلام تھا یا گھوڑا تھا یا زمین تھی، جو بھی چیز تھی۔ ثم بدا لہ فوہبہا لی، تو پھر میرے جو والد ہیں انہوں نے کچھ ذرا سوچا اور اس کے بعد میرے لیے کچھ مال دے دیا، نکالا میرے لیے کچھ مال۔ فقالت، اب والدہ بولیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی سیکنڈ تھاٹ آئی ہے، لا ارضی حتی تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ کر لو میں راضی نہیں۔ انہیں لگا کہ میں کہہ تو بیٹھی ہوں لیکن شاید میں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ ہم نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم یہ نہیں کریں گے۔ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ایک چھوٹا بچہ تھا اس وقت۔ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ فقال، اور عرض کی، ان امہ بنت رواحہ، اس بچے کی ماں بنت رواحہ ہے، اور یہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھیں۔ سألتنی بعد الموہبۃ لہذا، اس نے مجھ سے اس بچے کے لیے کچھ ہبہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الک ولد سواہ، کیا اس کے علاوہ تمہاری اور اولاد ہے؟ قال نعم، انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ قال، نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فَأُرَاهُ قال، میرے خیال کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تشہدنی علی جور، مجھے اس ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ وقال ابو حریز عن الشعبی لا اشہد علی جور،
اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اور پھر اس کی تائید بھی چاہتا ہے کہ کوئی لوگ ہوں کہ جو کہیں کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے، اور کچھ لوگ اپنے کوئی ذاتی مقاصد یا ذاتی اناد یا کوئی فائنینشیل کوئی ہیلپ اور ایڈ کی لالچ میں اس مقصد کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بہت بڑی زیادتی بھی ہے اور جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے گویا آپ نے بھی وہ جرم کیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ظالم کے حق میں ہرگز گواہی نہ دے، بصورت دیگر وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ اور کتاب الہبہ میں یہ حدیث گزر چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے دلو بین اولادکم، ہبہ کے معاملے میں تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت زہدم ابن مضرب۔ یہ جب میں پڑھ رہی تھی تو زہدم نام میرے ذہن میں آیا کہ یہ آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، تو کیسا کیسا خوبصورت نام ہے ہماری اسلامک لٹریچر کے اندر، اور یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال، اور یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تابعی ہیں، زہدم جو ہیں یہ تابعی ہیں کیونکہ انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین سے سنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے دور میں ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ قال عمران، تو عمران کہتے ہیں لا ادری، نہیں مجھے یاد، اذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قرنین او ثلاثہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے 2 زمانوں کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بعدکم قوما، بے شک تمہارے بعد لوگ آئیں گے، یخونون، جو خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور نہیں وہ اعتبار کیے جائیں گے، یعنی امانت داری نہیں ہوگی ان کے اندر، وَيَشْهَدُونَ، اور وہ گواہی دیں گے، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، اور نہیں ان سے گواہی طلب کی گئی ہوگی، جبکہ نہیں ان سے گواہی طلب کی گئی ہوگی، وَيَنذِرُونَ، اور وہ نظر مانیں گے، وَلَا يَفُونَ، اور پھر اس کو پورا نہیں کریں گے، وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسْسِمًا، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی ہر آنے والی نسل دین سے درجہ بدرجہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو کرتے کرتے آج جس دور میں ہم ہیں، تو اس دور کا جو خیر القرون جو دور ہیں، ادوار ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور زمانے کے لوگ تھے، کسی اور دنیا کے لوگ تھے۔ زمانے کے لوگ تو اور تھے وہ، لیکن تعلیمات تو وہی تھی نا ان کے پاس جو آج ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو اتنا جو فرق پڑ گیا، تو وہ فرق کس لیے پڑا؟ فرق اس لیے پڑا کہ ہمارے اور ان کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ آج اب جو اس ظلم و ستم کا جو دور ہے، اس میں کوئی بھی شخص، کوئی معقول شخص لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے کسی کو گواہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن بد کردار لوگ اپنی حیثیت منوانے کے لیے دوسروں کے معاملات میں از خود دخل دیں گے۔ کوئی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کی میچورٹی، کریڈیبلٹی نہیں ہے معاشرے کے اندر، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں کیسے ایک نہ ایک پریس کانفرنس اٹھ کے کر دی جاتی ہے اور الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر موٹاپا آ جائے گا، کیونکہ دولت کی ریل پیل ہوگی اور چربی کے نیچے ان کا ایمان اور ضمیر دب جائے گا، سہل پسند ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ دیکھیں کیسے جنگیں ہوتی تھیں، کیسے صحابیات، کتنی مشقت بھری زندگی تھی۔ تو یہ جو تن آسانی ہے،
وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو یہ جو جوانوں کی تن آسانی ہے اور ہر چیز آسانی سے مل جانا، آپ گیمز ہی دیکھ لیں. جب ہمارا بچپن تھا تو کتنی فزیکل گیمز ہوتی تھیں اور کتنی انرجی برن ہوتی تھی، اور اب گیمز بھی ایسی ہیں کہ بیٹھے کبھی کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے اور آسانی کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ مل رہی ہیں، کھانے مل رہی ہیں. ہوم ڈیلیوری کی وجہ سے فاسٹ فوڈ اور یہ جو ہوٹلنگ ہے اور ایٹنگ آؤٹ ہے وہ کتنی کامن ہو گئی ہے. تو ہر چیز جو ہے دنیاوی لحاظ سے وہ ملتی چلی جا رہی ہے، ملتی چلی جا رہی ہے. یہ جو تن آسانی ہے یہ انسان کے اندر ایسی خصلتیں بھی پیدا کر دیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور پھر یہی وہ زمانہ ہوگا، اسی زمانے کے لوگوں میں ایک اور جو خصلت ابھرے گی، وہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے گواہی طلب نہیں بھی کی گئی ہوگی تو وہ اٹھ کے بھاگ کے جائیں گے اور جا کے تو گواہی دے آئیں گے. جلد بازی یا اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، میں بھی گواہ ہوں، مجھے سب پتہ ہے. ایک یہ ہمارا بڑا ایک سوشل سٹیٹس میں یہ بھی ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہاں مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، فلاں نے مجھے بھی بتائی تھی، فلاں کو میں بھی جانتا ہوں. تو یہ ہلکا پن کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے. تو یہ اس زمانے کی خصلتیں ہیں، یہ خیر القرون میں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو جب ان سے گواہی مانگی نہیں گئی اور بھاگ کے جا کر دے آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ ظلم کی گواہی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہو. میں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی UAE کا تاجر تھا، وہ ریئل اسٹیٹ کا تاجر تھا، جس کو اس کے کچھ جو تھے کاؤنٹر پارٹس جو تھے یا جو بھی بزنس پارٹنرز تھے یا ان کے ساتھ کوئی اس کے اختلافات ہوئے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے کہ وہ گوانتانامو بے جیل میں پہنچ گیا، اس کو وہاں پہنچا دیا گیا. تو کوئی بھی مقصد ہو تو یہ اس زمانے کی یہ باتیں ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا، گواہی میں بے پرواہی برتنا کہ میرے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے، کیا نکلنی چاہیے، کیا نہیں نکلنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہاں پر ہلکے پن اور بھاگ کے جا کے غیر ذمہ دارانہ انداز میں گواہی دینے کی مذمت کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہے نا بعض علماء وہ کہتے تھے کہ ہمیں گواہی دینے پر جب ہم بچے تھے تو ہمیں مار پڑتی تھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے کہ جو خلاف حق ہو اور کسی کو اس پر سزا مل جائے، کسی کی ساری زندگی کا جو ہے وہ پٹڑی ہی چینج ہو جائے. کچھ دن پہلے اخبار میں تھا کہ 2 بھائیوں کو جن کو قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی، تو اب کتنے سالوں بعد عدالت نے کہا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھے. اور اسی طرح کے کئی کیسز نکلتے ہیں کہ اگلی تیسری نسلوں میں جا کر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے. کتنے، ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ جو ایک بچہ تھا بالکل کوئی 14-15 سال کا، بلیک امریکن تھا، اور شاید 50s اور 40s کی بات ہے کہ اس میں اس بچے کو پکڑ لیا انہوں نے نیبر کے مرڈر کے کیس میں، اور بیچارے اس کے ماں باپ روتے دھوتے. لیکن بلیک امریکنز کا اس وقت تو بالکل ہی کوئی وہاں پر نہیں تھی نا، کوئی وزن تھا ہی نہیں ان زمانوں میں، اور اس بچے کو الیکٹروکیوٹ کر کے تو انہوں نے ختم کیا تھا. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچہ تو بالکل بے قصور تھا، اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس بات کا فرق پڑ جاتا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا بعض اوقات سوال ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ، یہ دور زوال کی علامت ہے کہ لوگ بھاگ کر گواہیاں دیتے پھریں جبکہ ان سے پوچھا بھی نہیں جا رہا. اچھا، اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ خیر القرون کون سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ جو ہے وہ میرے والا زمانہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرن ہے، جو زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کثرت سے موجود تھے. اس کے بعد جب صحابہ کی قلت ہو گئی اور تابعین زیادہ ہو گئے تو وہ نیکسٹ قرن ہو گیا. ٹھیک ہے،
وہ قرن التابعین ہو گیا، وہ نیکسٹ قرن ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب تابعین جو ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور کوئی بھی صحابی دنیا میں نہ رہ گئے اور تبع تابعین کا دور آ گیا، تو پھر وہ ثم الذین یلونہم یہ تبع تابعین میں آ گئے. پھر اس حدیث میں ایک اور چیز ہے گواہی کے علاوہ، وَيَنذَرُونَ وَلَا يُوفُونَ، کہ وہ نظر مانیں گے اور پھر اس کو پورا نہیں کریں گے. اس میں عہد کرنا بھی شامل ہے. اس میں اللہ سے کوئی عہد کر لینا، جیسے 1000 نفل مان لینے، جیسے کتنے روزے مان لینے، حج مان لینا، عمرہ مان لینا، اور پھر اس کے بعد جب کام ہو جائے تو پھر کہنا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، تو اب تو میرے سے ہو نہیں رہا، تو اب کوئی وے آؤٹ مجھے دی جائے. تو یہ ایک بے احتیاطی ہے، اور اس طرح کی نظر تو پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نظر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس سے کوئی تقدیر نہیں بدلتی، بس بخیل سے تھوڑا مال نکلوا لیا جاتا ہے. تو یعنی اس کی پوری ہوتی ہے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے. تو عام طور پر عبادات کی بھی نظریں ایسی ایکسٹریم پہ جا کے مان لینا، پھر ان کو پورا نہ کر پانا، یہ بھی ہلکا پن ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ اگر کوئی اس طرح کا کام لیتے تھے تو پھر وہ آخر عمر تک انہوں نے اس کو نبھایا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مہینے میں 3 دن، پھر آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کا رکھ لو، تو وہ کہتے تھے مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے. وہ ینگ تھے اس وقت. اور پھر آلٹرنیٹ ڈیز پر جو ہے نا وہ آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ تو رکھنا ہی نہیں ہے، یہ بہترین روزہ ہے اور یہ صوم الدہر ہے اور یہی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. تو لیٹر ان ہز لائف وہ جب بوڑھے ہوئے تو فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت لے لی ہوتی. لیکن پھر بھی انہوں نے اس کام کو چھوڑا نہیں. اور بعض جو روایات ہیں ان میں آتا ہے کہ پھر ایک وقت یہ آ گیا کہ وہ کچھ دن روزہ رکھتے اور پھر اتنے ہی دن افطار کر لیتے اور پھر طاقت پیدا کرتے اور پھر اتنے ہی دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اپنی اس روش کو چھوڑا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نظر مان لی ہوئی تھی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف آئے، ذرا سا کوئی تھوڑی سی اس کے اندر ہمیں آئے کہ مشکل ہو رہی ہے، ذرا آؤٹ آف دا وے جانا پڑ رہا ہے، تو اسی وقت ہمارا دل ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی وے آؤٹ مل جائے. تو یہ بھی ایک انسان کے ہلکے پن کا مظاہرہ ہے. تو یہ کردار جو ہے نا اس کی مضبوطی نہیں شو ہوتی ان چیزوں سے. اور اگلی بات کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، اور اس لیے کہ دنیا ان پر کھل جائے گی اور بہت وہ کھانے کھائیں گے اور بدن ان کے بڑے عیش و عشرت کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر ان کے دل بھی جو ہے نا وہ بھی ان کے جسموں کی طرح بالکل نہ وہ تڑپیں گے، نہ وہ کسی بات کی ارج ہوگی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دینے کی. تو اس حدیث میں دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کے فضیلت کی. وہ ہر لحاظ سے افضل تھے، عبادات کے لحاظ سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی، اعمال و افعال کے اعتبار سے بھی، اور اقوال کے اعتبار سے بھی. پھر اس میں ایک اور چیز، اور وہ ہے کہ جب ان کو گواہی کے لیے بلایا نہیں گیا پھر بھی وہ گواہی دینے چل پڑے ہیں. یہ اس میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ حدیث بھی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، الا اخبرکم بخیر الشہداء هو الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، کہ کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے کہ جو جا کر گواہی دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے کوئی پوچھے. تو اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کانٹرڈکٹری ہے، لیکن یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اس کی تطبیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ اگر تو عدالت کو یا اتھارٹیز کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی گواہی موجود ہے،
تو پھر تو آپ انتظار کریں جب تک وہ آپ کو بلائیں نہیں، آپ خود نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ بلائے بغیر گواہی دینے چلے گئے اور ان کو پتہ تھا کہ آپ کے پاس گواہی ہے، کوئی وجہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلا رہے، تو یہ آپ کے پارٹ پر ذرا ہلکا پن ہے، تو آپ مت جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گواہی ہے جس کا اتھارٹی کو، قاضی کو، جج کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بھی اس کے گواہ ہیں اور آپ کے گواہی دینے سے فرق پڑ جانا ہے، فار ایگزامپل آپ نے کسی کا جھگڑا سنا اور ان کو نہیں پتہ کہ آپ بھی سن رہے ہیں، اور اس جھگڑے میں ایک انسان جو ہے وہ حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے، اور حق پر ہونے والے کو گواہ کی ضرورت ہے، تو اس وقت پھر اگر قاضی کو نہیں بھی پتہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، اس وقت پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے گواہی دے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ خیر الشہداء میں شامل ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب لوگوں میں بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ ثم یجیء اقوام، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم اٹھائیں گے، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ڈیکورم کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں، کہ پہلے مدعی جو ہے وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، پھر اپنے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے، دلیل کے ساتھ وہ گواہ پیش کرتا ہے، وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ لیکن یہاں تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو امپورٹنس ہو آپ اس کی ترتیب کا، اس کے ڈیکورم کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اس طرح کی کسی چیز کا خیال تک نہیں ہوگا اور احساس تک نہیں ہوگا۔ قال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ، ہمارے بزرگ ہمیں لڑکپن میں گواہی اور عہد و پیمان پر مارا کرتے تھے، اور والدین جو ہیں وہ اس بات کی دیا کرتے تھے، ایک تعلیم اور تربیت کیا کرتے تھے کہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ بہت زیادہ قسمیں کھانا بھی انسان کے ہلکے پن کی علامت ہوتی ہے، ہر بات کے اوپر قسم کھا کھا کے کہنا میرا اللہ گواہ ہے، یہ بات میرا اللہ گواہ ہے، وہ بات، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اتنی قسمیں کھائے، اور پھر کچھ ہیں جو سچی ہوتی ہیں اور کچھ ہیں جو بس ویسے ہی انسان اپنے آپ کو ذرا اپنا وزن بھاری کرنے کے لیے اپنی بات کا تو قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ تیز ترار لوگ جو گواہی دینا اور قسم اٹھانا پیشے کے طور پر کیا کریں گے، اور آج آپ دیکھیں عدالتوں کے باہر ٹاؤٹس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں اندر آؤ ذرا بیٹا یہ گواہی دے دو، وہ گواہی دے دیتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا تعلق صرف اس پیسے کے ساتھ ہے جو آپ ان کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ خیانت اور اتنی زیادہ رشوت اور اتنا زیادہ حرام جس معاشرے میں عام ہو جائے وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ بابو ما قیل فی شہادت الزور، جھوٹی گواہی کے متعلق جو کہا گیا ہے، لقول اللہ عز وجل والذین لا یشہدون الزور، الفرقان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وکتمان الشہادتی، اور گواہی چھپانے کے متعلق، لقولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ، الی قولہ علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس آیت کے اینڈ تک، یعنی واللہ بما تعملون علیم۔ تلوو السنتکم بالشہادہ، قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم گول مول بات کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کو گواہی کے لیے پیچیدہ کرو گے، بالکل صاف سیدھی بات سمجھ آنے والی نہیں، بس گول مول۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی گول مول بات کرتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔
اشاروں میں بات کریں گے، آپ سے کوئی بات نکلوانے کی کوشش کریں گے، آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکلوا لیں گے، پھر آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کریں گے اور کہیں گے یہ میری گواہی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے کوئی اچھے کردار کی عکاسی نہیں کرتی یہ باتیں. انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، لوگوں کو آپ سے کمفرٹیبل فیلنگ آئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ان کا اندر ہے. اب اس عنوان کے 2 جز ہیں، ایک تو جھوٹی گواہی کی مذمت اور دوسرے گواہی چھپانے کی مذمت. جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی اور گواہی چھپانی بھی نہیں. تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ ضرور گواہی دیں، اور دیں بھی حق اور سچ کی گواہی، جو سچی بات ہے وہ کہہ دیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں کے متعلق قرآنی آیات پیش کی ہیں، اور جن میں بیان ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دینا قابل تعریف اور گواہی چھپانا بری بات ہے. سورہ نساء میں آتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم گول مول بات کرو یا سچائی سے روگردانی کرو تو آگاہ رہو، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دیتے وقت اپنی زبان صحیح استعمال نہ کی جائے یا اس سے بالکل روگردانی کی جائے. جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی سے اعراض کرنا دونوں حق کے انکار کرنے کے اسباب ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور حق کی گواہی چھپانا بھی علامات قیامت میں سے ہے. قال حدثنا عبداللہ بن منیر سمع وهب ابن جریر وعبد الملک بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے بارے میں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں. قال، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. تابعہ غندر وابو عامر وبہز وعبد الصمد عن شعبہ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ نہ بتاؤں. ثلاثن، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. قالو، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، یعنی ضرور بتائیے. قال، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی سے پیش آنا، وجلسا، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، وکانا متکئن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. الا وقول الزور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آگے ہو کے اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا. قالا، پھر راوی کہتے ہیں فما زال یکررھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی فرماتے رہے الا وقول الزور، حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. وقال اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا الجریری قال حدثنا عبد الرحمن. کبائر سے مراد بہت بڑے گناہ ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے اور انہیں عمل میں لانے پر بڑی سخت سزا سنائی ہے. اور ان احادیث میں 4 بڑے گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ان میں سے چوتھا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے سے پہلے آپ نے اپنا پوسچر چینج کیا ہے. آپ پیچھے کو، جیسے ایک انسان تھوڑا نیم دراز ہوتا ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہوتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اس چیز کی امپورٹنس کی خاطر،
اور پھر جھوٹی گواہی کے گناہ کو آپ نے اتنی مرتبہ فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ کاش کہ آپ چپ ہو جائیں۔ باب شہادت العامہ و نکاحہ و امرہ و انکاحہ و مبایعتہ و قبولہ فی التأذین وغیرہ وما یعرف بالاصوات۔ نابینا آدمی کا گواہی دینا، اس کا حکم دینا، نکاح کرنا، نکاح کروانا، خرید و فروخت کرنا، اذان دینا اور اس طرح دوسرے کاموں میں اس کا قبول کرنا جو آواز سے پہچانے جاتے ہوں۔ وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْقَاسِمُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا۔ قاسم، حسن البصری، ابن سیرین، زہری اور عطا رحمہم اللہ نے نابینا کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ شعبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نابینا کی شہادت اس وقت جائز ہوگی جب وہ عقل مند ہو۔ وقال الحکم، حکم کا کہنا ہے رب شیء تجوز فیہ، بعض معاملات میں نابینا کو رعایت دینی پڑے گی۔ وقال الزہری، اور زہری کہتے ہیں ارأیت ابن عباس لو شہد علی شہادتا اکنت تردہ، زہری نے فرمایا رحمہ اللہ، بتاؤ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کسی معاملے میں گواہی دیں تو کیا تم اسے رد کرو گے؟ وکان ابن عباس یبعث رجلا اذا غابت الشمس افطر ویسأل عن الفجر فاذا قیل طلع صلی رکعتین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کسی آدمی کو بھیجتے، اگر وہ کہتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو روزہ افطار کر دیتے، طلوع فجر کے متعلق سوال کرتے، اگر ان سے کہا جاتا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو صبح کی 2 رکعت پڑھ لیتے۔ وقال سلیمان بن یسار استأذنت علی عائشہ رضی اللہ عنہا فعرفت صوتی۔ سلیمان بن یسار کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو انہوں نے میری آواز پہچان لی۔ فقالت، پھر انہوں نے کہا سلیمان ادخل، سلیمان اندر آ جاؤ، فإنک مملوک، کیونکہ تم ابھی تک غلام ہو، ما بقی علیک شیء، کیونکہ تم پر ابھی کچھ رقم باقی ہے۔ وأجاز سمرۃ بن جندب شہادت امرأۃ متنقبۃ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے نقاب پوش خاتون کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی جب ایک نابینا آدمی زندگی کے تمام دوسرے معاملات میں ایک عام انسان کی طرح حصہ لیتا ہے، نکاح کرتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، اذان دیتا ہے، امامت کراتا ہے، تو گواہی بھی دے سکتا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ بہرحال اس کا عقل مند اور سمجھدار ہونا ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ وہ معاملات کی دیگر باریکیوں کو جاننے والا بھی ہو۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو ذکر ہے تو یہ دراصل عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، تو امام زہری کیونکہ قائل ہیں نابینا کی گواہی کے، اس کے قبول ہونے کے، تو انہوں نے کہا کہ کیا اتنے بڑے آدمی کی گواہی رد کر دی جائے گی؟ اور پھر اس کے بعد ان کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہ طلوع و غروب کے لیے اگر نابینا شخص کسی کی بات مانتا ہے، اب وہ مان لیتے تھے نا، کیونکہ خود ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ کسی کو بھیجتے تھے، وہ آ کے بتاتا تھا طلوع ہو گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، تو اگر نابینا شخص کسی کی بات مانتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال عدالت اپنے طریقے کے مطابق نابینا شخص کی گواہی کو قبول یا رد کرنے کا اختیار رکھتی ہے، کیونکہ بعض اوقات محض آواز کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں دھوکے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر شک و شبہ دور ہو جائے تو پھر نابینا کی گواہی معتبر ہوگی۔ اور بہرحال امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نابینا شخص کی گواہی جائز ہے۔ رجال کی کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نابینا تھے جو کسی جگہ پر کسی مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ایسے ملک میں تھے کہ جہاں کی زبان ان کو نہیں آتی تھی، تو 2 لوگ آئے اور وہ کسی دوسری زبان میں وہ آپس میں وہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک جو ہے اس نے دوسرے کو یا قتل کر دیا یا کوئی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد جب وہاں پر لوگ آئے اور وہ گواہیوں کی ضرورت پڑی
تو یہ جو نابینا تھے نا، ان کا حافظہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دیکھا تو نہیں ہے اور نہ مجھے یہ زبان آتی ہے، لیکن میں سارا ریپیٹ کر دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے آپس میں کہا تھا، اور انہوں نے حرف بہ حرف وہ دوسری زبان جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دی جو ان کی آپس میں، وہ دونوں جھگڑا کرنے والوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو بعض اوقات یہ نابینا لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے دوسری فیکلٹیز اتنی تیز رکھی ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے پہچان جاتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو ٹچ کی حس ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کی جو میموری ہے وہ اتنی شارپ ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے سونگھنے کی حص اتنی شارپ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جگہوں سے کمپنسیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک بچہ ہوتا تھا، پیدائشی نابینا تھا، اور وہ گلیوں میں ایسے بھاگتا پھرتا ہوتا تھا کہ کچھ بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نابینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی چیز سے اگر محروم کیا تو کسی دوسری چیز میں اس کو بہت زیادہ دے دیا، تو لہٰذا یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ نابینا کی شہادہ لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی۔ قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال اخبرنا عیسی بن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قرآن پڑھتے ایک شخص کو سنا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمہ اللہ، رحم کرے اس پر اللہ، لقد اذکرنی کذا آیتن، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی ہے، اسقطتہن من سورت کذا و کذا، جو میں بھول گیا ہوا تھا فلاں فلاں سورت سے۔ وزاد عباد بن عبداللہ عن عائشہ تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اور ایک اور روایت میں اضافہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تھی۔ فسمع صوت عباد، تو انہوں نے عباد کی آواز سنی تھی، یصلی فی المسجد، جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ، اے عائشہ، اصوت عباد ھذا، کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال اللہم ارحم عبادا، اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ اب پہلی جو روایت ہے اس میں نام نہیں ہے کہ رجلاً یقرأ فی المسجد ہے، اس میں نام نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اس روایت میں جو صحابی ہیں وہ عبداللہ بن یزید ہیں، اور ان کے کوئی صورت پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھولی ہوئی آیات یاد آ گئیں، یا ذہن سے محو ہوئی ہوئی آیات یاد آ گئیں۔ دوسری روایت عباد بن بشر کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کا یاد آنا مذکور نہیں ہے۔ تو امام بخاری یہاں یہ احادیث کیوں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن یزید یا عباد بن بشر کی صورت نہیں دیکھی، صرف آواز سنی اور اسی پر اعتماد کیا تو ان کے لیے دعا کر دی۔ تو امام بخاری اس دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ نابینا آدمی بھی آواز سن کر گواہی دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی آواز پہچانتا ہو۔ قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمة قال اخبرنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلال یؤذن بلیل، اذان دیتے ہیں رات کو، فکلوا واشربوا حتی یؤذن، تو تم سحری کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ دوسری اذان دی جائے، او قالا، یا فرمایا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم سن لو ابن ام مکتوم کی اذان، وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمی، اور ابن ام مکتوم جو تھے وہ ایک نابینا شخص تھے، لا یؤذن حتی یقول له الناس، اور وہ اذان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ طریقہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر کی پہلی اذان دیتے، جبکہ سحری کھانے پینے کے لیے کافی وقت ہوتا تھا، پھر طلوع فجر کے عام وقت پر ابن ام مکتوم اذان دیتے اور ان کی آواز سے کھانا پینا بند کر دیا جاتا۔
امام بخاری کا مقصد ہے کہ لوگ ابن ام مکتوم کی اذان پر اعتماد کرتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ اس سے بھی نابینا کی گواہی ثابت کرنا مقصود ہے، اور اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو نابینا کی گواہی قبول نہ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بہرحال نابینا شخص کو جس طریقے سے بھی کسی چیز کا علم ہو جائے اس کے متعلق وہ گواہی دے سکتا ہے، اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابن ام مکتوم کے نابینا ہونے کے باوجود ان کا اذان دینا قبول کیا گیا۔ قال حدثنا زیاد بن یحییٰ قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہما قال، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئیں، ریشمی خوبصورت قبائیں۔ فقال لی ابی مخرمۃ، تو مجھے میرے باپ مخرمہ نے کہا، انطلق بنا، میرے ساتھ چلو، مجھے لے چلو، الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عسیٰ ان یعطینا منہا شیئا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں اس میں سے کچھ دے دیں۔ فقام ابی علی الباب، تو میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، فتکلما، اور کچھ باتیں کرنے لگے، فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی، تو آواز پہچان کر جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ قباء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرہ مبارک سے اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایک قبا تھی، وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حسن و جمال ہے اس قبا کا وہ میرے والد کو دکھانے لگے۔ وَهُوَ يَقُول، اور آپ فرماتے تھے، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، یہ میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی تھی، یعنی یہ میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی تھی، 2 مرتبہ یہ فرمایا، یعنی باقی لوگوں کو جو دی ہیں ان کو یہ دکھائی نہیں، یہ تو رکھی ہی آپ کے لیے تھی۔ کتنا یہ خوبصورت انداز ہے، کسی کو یاد رکھنا، کسی غیر رشتہ دار کو یاد رکھنا، کسی کی دلجوئی کے لیے، کسی کی خواہش کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ یہاں نہیں ہے لیکن اس وقت جو چیزیں بٹ رہی ہیں، جو کام ہو رہا ہے، اس میں اس کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں صراحت ہے کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں، ان کی آواز سنی، تشریف لائے اور ریشمی حلہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مسئلہ یوں ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت دیکھے بغیر صرف آواز سنتے ہی انہیں پہچان لیا اور باہر تشریف لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابینا آدمی آواز سن کر گواہی دے سکتا ہے بشرطے کہ آواز کو پہچانتا ہو۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔